اس کے بعد سوال نہیں بلکہ ایک کمنٹ ہے، ایک بہن کا بول رہی ہیں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی سورہ دخان پڑھنے کے لیے بتایا تھا جمعرات کو کہ جمعرات کی رات میں سورہ دخان پڑھیں، اس کی فضیلت ہے اور وہ آپ کو بتایا تھا، تو بول رہی ہیں کہ کبھی کبھی اسکپ ہو جاتا ہے، دعا کریں رمضان میں اچھے سے روزے رکھیں، بہت زبردست عبادت کر سکیں، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد بھائی زبیر انصاری سوال کر رہے ہیں، نماز میں ثنا پڑھنا کوئی بھول جائے تو کیا گناہ ہے؟ نہیں، بھولنے پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو خلاف سنت عمل کیا ہے، ثواب میں کمی آئے گی، بار بار ایسا کرتے ہیں تو گناہ بھی ہوگا، لیکن انجانے میں کوئی بھول جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھول کے تو آدمی رمضان میں پیٹ بھر کر کھا لے تب بھی کوئی حرج نہیں، بیچارے کا نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ گناہ گار ہوتا ہے، جتنا چاہے اتنا پیٹ بھر کر کھائے، اگر کوئی بھولے سے کھا لیتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ نے کھلایا بہرحال۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، اور وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سے 12 سال ہے، اور وہ میرے گھر آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہیں ہم اس کو روک لیتے ہیں رات میں، اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے روم میں سوتی ہے جہاں پر میں اور میری چھوٹی بہن اور میرے ہسبینڈ سوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا، ایک ملنے والی آئیں، انہوں نے یہ بتایا ہمارے ریلیٹیوز میں سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہن کو بہنوئی کے ساتھ نہیں سلانا چاہیے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوں، بتائیں مفتی صاحب کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس سے میرا نکاح ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ تو کئی مرتبہ یہاں پر آ کر رک چکی ہے، میں نے اسے روک لیا تھا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ سالی اور بہنوئی ایک ساتھ اگر سو جاتے ہیں تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے اس کی عمر بتائی کہ 10 سے 12 سال ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے سونے کا نہیں سونے کا، مسئلہ یہ ہے کہ سالی اور بہنوئی، دیکھیں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی احتراز برتا ہی نہیں جاتا، اللہ حفاظت فرمائے، سالی اور بہنوئی کے درمیان کیا کیا چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا سالی اور بہنوئی جانتے ہیں، وہاں کوئی وہ پرہیز نہیں کرتے، کہیں تو ایسا ہو رہا ہے، تو وہ غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہے اس بات کو بڑھا چڑھا کر آگے پہنچا کر اور کچھ کو کچھ کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا، جو نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں، یعنی جو بھی ہے مطلب غلط ہی چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یا تو لوگ جو مطلب سالی بہنوئی کا خوب مذاق چل رہا ہے اور مذاق کی کوئی انتہا نہیں، کہاں تک ان کا رشتہ پہنچ رہا ہے، بہت سارے کیسز بھی ہو جاتے ہیں جو بالکل غلط ہیں، سراسر حرام ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف یہ کہ لوگوں نے اتنا غلط مشہور کر دیا اس کو کہ مان لیتے ہیں اگر سالی اور بہنوئی، جیسے انہوں نے بتایا 10 12 سال کی بچی ہے، اگر وہ ایک ساتھ سو جاتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جائے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا، چاہے سالی جوان العمر ہو یا چھوٹی بچی ہو، بہرحال وہ بہنوئی کے لیے غیر محرم ہے، تو ان کا آپسی رشتہ ایسے ہی جیسے کہ غیر محرم کا رشتہ ہے، تو سالی کا بہنوئی سے مذاق دل لگی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر جوان العمر میں وہ تو بچی ہے، خیر اگر 10 12 سال کی بچی ہے تو اگر وہ سلام کلام کر لیتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، کھیل لیتی ہے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہنوئی غیر محرم ہے، تو اگر لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے کہ 10 12 سال کی عمر کی بچی اور وہ غیر محرم مطلب آپ کا تو ہسبینڈ ہے، وہ غیر محرم ہے، بھائی تو نہیں ہے اس کا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے، حالانکہ حدیث شریف میں تو جو بچے جب اس عمر کو پہنچ جائیں 10 سال کو تو ان کا بستر الگ کرنے کو حکم دیا، تو بستر الگ کرنے کا کیا مطلب، بستر کس کا الگ ہوگا، کزن کا، ظاہر ہے کزن کا تو نہیں ہوگا، یا جو نان پرسن ہے ان لوگوں کا، ظاہر ان کا تو نہیں ہوگا، جب یوں کہا کہ 7 سال میں بچوں کو نماز کی ترغیب دو اور 10 سال میں ان کا بستر الگ کر دو تو کیا مطلب ہے؟ تو یہی مطلب ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بہن کو لے کر ایک بیڈ پر سوئیں، اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھیں اور ہسبینڈ کو بولیں وہ کسی دوسرے روم میں سو جائیں یا اسی روم میں کسی دوسری جگہ پر سو جائیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو کہا نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ طریقہ بہت ہی غیر مناسب ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ نہیں کریں، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہی کچھ سوالات تھے جو آپ کے لیے گئے، اگر کسی کا کوئی کمنٹ رہ گیا ہے، کوئی سوال رہ گیا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے ذہن میں تو اسے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔